حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ چونکہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے تو حدیث پاک بھی اس حوالے سے لائی گئی۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ تجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ تیرا خالق ہے، اپنے خالق کو چھوڑ کر تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے دے، شرک قرار دینا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اس کے بعد یہ گناہ ہے کہ تو اس ڈر سے اپنی اولاد قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے، یعنی بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے کہ یار ہماری اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، اب بچے کہاں سے پلیں گے ہمارے، اس خیال سے اپنے بچوں کو مار دینا۔ اور بچوں کو مارنے کی جہالت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شکل تو یہ تھی کہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے آر کی وجہ سے، آر کہ یار کیا کہیں گے فلاں کو اپنا داماد بنا لیا ہے، بیٹی کو آر کی وجہ سے۔ اور بیٹے بھی کئی لوگ مار دیتے تھے غربت کی وجہ سے کہ یار یہ ہم کہاں سے ان کو پالیں گے اور کہاں یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حالانکہ فرمایا رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے اور انسان کو تگ و دو اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حال کے اندر اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ جب کسی خاتون کے ہاں پریگننسی ہو جاتی ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور بچے میں جان پیٹ کے اندر پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ختم کروانے کی کوشش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے، چونکہ یہ قتل نفس ہے۔ جس بدن کے اندر جان پڑ گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اب اس کا ابارشن اور اس کو ختم کروانا بغیر کسی حیل و حجت کے یا اپنا گناہ چھپانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے بھی کرتا ہے کوئی، تو اس کو علماء کرام نے اس گناہ کے اندر شامل کیا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری چیز بتائی گئی، فرمایا اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے بدکاری کرے۔ بدکاری کرنا تو جرم ہے، زنا تو جرم ہے، مگر پڑوس والے لوگ جن کے ساتھ انسان کا میل ملاپ ہوتا ہے، جن کا حق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مروت کی جائے، صلہ رحمی کی جائے، تعلق نبھایا جائے، وہاں جہاں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر یہ جرم کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے، جو کہ عمومی حالات میں گناہ ہے ہی ہے، مگر یہاں یہ گناہ کرنا فرمایا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ پاک نے حضور کی ان باتوں کی تائید میں یہ قرآن کی آیت اتاری، والذین لا یدعون مع اللہ الہا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ کسی کو معبود بنا کے نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کا قتل نہیں کرتے جس جان کے حق کو اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے، ولا یزنون، اور جو بدکاری نہیں کرتے۔ حضور کے فرمان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری تھی۔